دفاع حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے منعقد ہوا۔ ہمارے باطل کے ترجمان شیعیت کی رافضیت کی ترجمانی کریں گے اور اہل السنہ والجماعہ کے ترجمان اہل اسلام کی ترجمانی کریں گے۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ آج کے مناظرے کا مقصد موجودہ زمانے کے کسی مفکر کی تحقیق پر رد کرنا نہیں، اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ ہو یا ان کے علاوہ دیگر صحابہ ہوں، صحابہ پر اعتراض کرنا یہ پرانے زمانے سے ایک سلسلہ قائم ہے۔ شیعہ مورخوں نے اپنی کتابوں میں اس چیز کو لکھا ہے، تاریخ میں یہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور تاریخ میں یہ باتیں آئی ہوئی ہیں، اور ہمیشہ سے اہل السنہ والجماعہ نے ان باتوں کا رد کیا ہے۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی حضرت امیر معاویہ پر انگلی اٹھاتا ہے، اگر کوئی حضرت امیر معاویہ کی شان میں کوئی بات کہتا ہے اور گستاخی کرتا ہے، تو ہم جرأت کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ اپنی تحقیق پیش نہیں کرتا، بلکہ وہ رافضیت کے، وہ شیعیت کے چبائے ہوئے رتبوں کو پیش کر رہا ہے۔ اور اہل السنہ والجماعہ کا موقف، اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ، اہل السنہ والجماعہ کے دلائل اتنے کمزور نہیں کہ چبائے رتبوں کی تردید کریں، بلکہ یہ ماخذ کی تردید کریں گے، یہ اس تاریخ کی تردید کریں گے جس تاریخ نے صحابہ کے اوپر بھونک ماری۔ اس لیے آج کے مناظرے کا جو مقصد ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو بیان کرنا، ان کے تقدس کو بیان کرنا، ان کی طہارت اور پاکیزگی کو بیان کرنا ہے۔ جدید تہذیب کے دلدارہ ان لوگوں کا منشا یہ ہے کہ ایک صحابی رسول کی صحابیت کو بالائے طاق رکھ کر کے امیر معاویہ کے اندر عیب نکالے جائیں، ان کی عظمت کا جنازہ نکالا جائے، ان کے تقدس پر انگلی اٹھائی جائے اور ان کو ہدف ملامت بنایا جائے۔ سبائیت کے ان ایجنڈوں نے اور نافذیت کی اس گندی سوچ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف وہ طوفان کھڑا کیا ہے کہ ان کے ذاتی محاسن کو اور ان کے اوصاف و کمالات کو نظروں سے اوجھل کر دیا ہے، اور آج صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ غیر تو غیر ہے۔ اگر سنیوں کے سامنے حضرت امیر معاویہ کا تذکرہ کیا جائے تو ان کے ماتھوں پر شکنیں پڑ جاتی ہیں۔ سنیوں کا میدہ بھی حضرت امیر معاویہ کو ہضم نہیں کر پاتا۔ پیشہ ور واعظ ہیں، پیشہ ور مقرر ہیں اور جاہل قسم کے خطیب ہیں، افسانہ نگار مؤرخوں کی تاریخوں کا حوالہ دے کر کے حضرت امیر معاویہ پر عیب لگائے جاتے ہیں، حضرت امیر معاویہ میں عیب تلاش کیے جاتے ہیں، ان پر الزام لگایا جاتا ہے انہوں نے قرآن و حدیث کی مخالفت کی ہے، حضرت امیر معاویہ کو کہا جاتا ہے انہوں نے اہل بیت کی دشمنی کی ہے۔ حضرت امیر معاویہ پر الزام لگا کر کے بنو امیہ کو پھر مورد الزام قرار دیا جاتا ہے، حضرت عثمان غنی کو بھی ملزم قرار دیا جاتا ہے، حضرت ابو سفیان کو بھی ملزم قرار دیا جاتا ہے، حضرت عمرو بن عاص کو بھی ملزم قرار دیا جاتا ہے،
شخص تھا جس نے یہودیت کو جڑوں کو ختم کر دیا تھا، وہ شخص تھا کہ جس نے تمام کی تمام امت اسلامیہ کو اسلام کے جھنڈے کے تلے جمع کر دیا تھا۔ اگر کوئی ان سب کے باوجود حضرت امیر معاویہ کی شان میں تنقیص کرتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے تاریخ کا حوالہ دے کر کے، تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ایسی تاریخ کو جو نبی کی ادنا نبی کے کسی صحابی کی ادنا توہین بھی کرتی ہو، قرآن و حدیث کے مقابل میں ایسی تاریخ قابل اعتبار نہیں ہے۔ ان سب کے باوجود اگر کوئی آدمی نہیں مانتا تو یاد رکھیے گا، اگر صحابہ کی جماعت کے تقدس کی حفاظت کرنا، ان کے لیے محاذ آرائی کرنا، ان کے مناطق کو بیان کرنا یہ اہل سنت والجماعت کا امتیاز ہے، تو ٹھیک اسی طرح امیر شام کی عظمت کی جنگ لڑنا بھی، ان کے تقدس کو بیان کرنا بھی، ان پر وارد ہونے والے اعتراضات کا دفاع کرنا بھی یہ اہل سنت والجماعت کا فریضہ ہے۔ امیر شام تو وہ تھا کہ جس کی شان و شوکت سے، جس کے رعب و دبدبے سے، جس کے جاہ و جلال سے قیصر و کسریٰ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے تھے، جو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کی عملی تفسیر تھا۔ اگر کوئی آدمی ان سب باتوں کو نہیں مانتا تو ہم امیر شام کی بارگاہ میں جا کر کے کہیں گے کہ امیر شام، امیر شام، امیر شام، تیری جاہ و منزلت کی قسم، امیر شام تیری جاہ و منزلت کی قسم، تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑیں گے، تیرے نام سے جو جلتے ہیں ملحد و زندیق ان کو جہنم پہنچا کے چھوڑیں گے۔ آج کا مناظرہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پر منعقد ہو رہا ہے۔ حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ الاصابہ کی چوتھی جلد میں صفحہ 385 پر نقل فرمایا، مختصر طریقے سے ایک صفحہ نہیں خاکہ پیش کر کے دو اعتراضات کے جواب دینے ہیں اور پھر اپنی بات ختم کر کے آپ حضرات کے سامنے سے پھر ہٹ جائیں گے اور پھر ترجمان حضرات آپ کے سامنے آئیں گے۔ حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ نے الاصابہ میں اس بات کو نقل فرمایا کہ مکہ مکرمہ کے سردار حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں امام الانبیاء کے نبوت ملنے سے 5 سال پہلے 608 عیسوی میں ایک بچے کی ولادت ہوئی جس کی کنیت ابو عبد الرحمن اور نام معاویہ رکھا گیا۔ اس پر ابن اسیر نے اسد الغابہ جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 385 پر نقل فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے سلسلے میں مؤرخین نے اختلاف کیا ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خود اپنا فرمانا ہے کہ جس سال آپ علیہ السلام نے عمرۃ القضاء فرمایا ہے اس سال میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں گیا اور جا کر کے اسلام لے کر کے آ گیا، لیکن میں نے اپنے اسلام کو اپنے والدین سے چھپائے رکھا۔ جب آپ علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر تشریف لائے ہیں تو پھر میں نے اس موقع پر اپنے اس اسلام کو ظاہر کیا ہے۔ اور اس کے اوپر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں گے اور پڑھیں گے کہ کفار مکہ نے جنگ بدر لڑی ہے، جنگ احد لڑی ہے، جنگ خندق لڑی ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ نہ جنگ بدر میں تھے، نہ جنگ احد میں تھے، نہ جنگ خندق میں تھے۔ حضرت امیر معاویہ کا کفار کی طرف سے نہ لڑنا یہ دلیل اس بات کی ہے کہ ان کے دل کے اندر اسلام گھر کر چکا تھا۔ اور اسی بات کو حافظ ابن اسیر کے علاوہ حافظ ابن عبد البر نے الاستیعاب کے اندر نقل فرمایا ہے۔ ابن عبد البر مزید ایک بات اور کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ فطری صلاحیتیں بدیعت رکھی تھی، ان کی بنیاد پر آپ علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کو کاتبین وحی میں شمار فرما لیا تھا۔ علامہ بلازری فتوح البلدان کے اندر فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ نے آپ علیہ السلام کے ساتھ مختلف غزووں کے اندر شرکت فرمائی ہے۔ جب عہد عثمانی اور عہد فاروقی کی بات آتی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو ملک شام کے علاقوں میں جہاد کرنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ کے ایک بڑے بھائی تھے جن کا نام یزید تھا، یہ یزید ابو سفیان کے بیٹے ہیں اور حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ حضرت یزید بن ابو سفیان کے ساتھ حضرت امیر معاویہ ملک شام کے اندر لڑائی لڑتے ہیں۔ 18 عیسوی کے اندر 18 ہجری کے اندر حضرت عمر فاروق نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اردن کا بھی گورنر بنا دیا تھا، ملک شام کا بھی گورنر بنا دیا ہے۔ فاروق اعظم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، عہد عثمانی آتا ہے۔ عہد عثمانی میں 25ویں ہجری کے اندر حضرت امیر معاویہ نے انطاکیہ کے شہر کو فتح کیا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف شہروں پر 25 ہجری کے اندر حضرت امیر معاویہ نے حملہ کیا ہے۔ 27ویں ہجری کی بات آتی ہے، حضرت امیر معاویہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے سب سے پہلے
بحیرہ روم کے اندر داخل کیا ہے۔ 28 ہجری کی بات آتی ہے، حضرت امیر معاویہ نے قبرص کے اوپر حملہ کیا ہے۔ 32 ہجری کی بات آتی ہے، حضرت امیر معاویہ نے قسطنطنیہ کے بعض علاقوں کو فتح کیا ہے۔ 33 ہجری کی بات آتی ہے، حضرت امیر معاویہ نے قبرص پر جو فتح کیا تھا، قبرص والوں نے عہد شکنی کی تھی، حضرت امیر معاویہ نے دوبارہ ان کی بغاوت کو فروغ کیا تھا۔ 33 ہجری کے اواخر میں اور 34 ہجری کے اوائل میں حضرت امیر معاویہ نے روم کے علاقوں پر حملہ کیا تھا۔ 35ویں ہجری میں غزوہ ذی خشب پیش آیا ہے۔ 36 ہجری سے لے کر کے 40 ہجری تک مسلمانوں میں آپس میں اختلاف رونما ہوا، جو جنگ صفین اور جنگ جمل کی شکل میں سامنے آیا ہے۔ 41 ہجری میں حضرت امیر معاویہ نے حضرت حسن سے صلح فرما لی ہے۔ 42 ہجری کے اندر غزوہ سجستان پیش آیا ہے اور مسلمانوں نے سندھ کے علاقے پر حملہ کیا ہے۔ 43 ہجری کے اندر مسلمانوں نے سوڈان کے علاقے کو فتح کیا ہے۔ 44 ہجری کے اندر مسلمانوں نے کابل پر حملہ کیا ہے اور قندار کو فتح کر لیا تھا۔ 44 ہجری کے بعد 45 ہجری میں مسلمانوں نے پھر کابل کے اوپر حملہ کیا ہے اور 46 ہجری میں مسلمانوں نے سسری کے علاقے کو فتح کیا ہے۔ 47 ہجری کے اندر مسلمانوں نے غزوہ سجستان کے علاوہ پھر غزوہ ذی خشب بھی لڑا ہے اور اس کے علاوہ قسطنطنیہ کے بعض علاقوں کو فتح کیا ہے۔ جب 50 ہجری کی بات آتی ہے، مسلمانوں نے غزوہ قسطنطنیہ لڑا ہے۔ 50 ہجری کے بعد جب 54 ہجری کی بات آتی ہے، حضرت امیر معاویہ کی قیادت میں مسلمانوں نے بخارا کو فتح کیا ہے اور جب 56 ہجری کی بات آتی ہے، مسلمانوں نے غزوہ سمرقند لڑا ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا خلاصہ ہے کہ انہوں نے دنیا کے مختلف علاقوں میں، دنیا کے مختلف ممالک میں اسلام کے پرچم کو لہرایا ہے اور آپ علیہ السلام جو دین 23 سال کے اندر اللہ رب العزت کے پاس سے لے کر کے آئے تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دین کو، امام الانبیاء کی لائی ہوئی اس شریعت کو 64 لاکھ مربع میل پر پھیلا کر کے اس بات کا اعلان کر دیا، عدالت کی کچہریاں قائم کر دی اور انصاف کے ترازو قائم کر کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ امام الانبیاء کا لایا ہوا یہ دین مسلمانوں کی اور دنیا کے اندر بسنے والے تمام کے تمام لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ نے یہ کارنامہ انجام دے کر کے تاریخ کے باب میں ایسے سنہرے نقوش چھوڑے ہیں کہ تاریخ اگر ان کو مٹانا چاہے، اگر تاریخ کے چور اور ڈکیت ان کو ختم کرنا چاہے تو ان سب کے باوجود حضرت امیر معاویہ کے ان خصائص اور امتیازات کو ختم نہیں کر سکتے۔ ان کے دور کے اوپر جو آنے والے تمام کے تمام خصائص ہیں، اگر تاریخ کے چور یہ چاہیں ان تمام کی تمام چیزوں کو ختم کر دیں تو ختم نہیں کر سکتے۔ حضرت امیر معاویہ کے امتیاز کو اگر دیکھنا ہے تو امتیاز کو دیکھو، سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے خانہ کعبہ کے اوپر ریشم کا غلاف چڑھایا ہے۔ حضرت امیر معاویہ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے محکمہ پولیس قائم کیا ہے۔ امیر معاویہ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ کا نظام قائم کیا ہے۔ امیر معاویہ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے محکمہ ڈاک قائم کیا ہے۔ امیر معاویہ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے بری اور بحری فوجوں کے اندر تقسیم کر دی ہے۔ امیر معاویہ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے بحری بیڑا تیار کیا ہے۔ امیر معاویہ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے عرب کے اندر زراعت کو فروغ دے کر کے نہروں کو جاری کرایا ہے۔ امیر معاویہ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے مسجدوں کے اوپر میناروں کو قائم کیا ہے۔ یہ امیر معاویہ کی نشانیاں ہیں۔ امیر معاویہ کی نشانیوں کو اگر دنیا کی طاقتیں ختم کرنا چاہے، اللہ رب العزت باقی رکھنا چاہے تو دنیا کی طاقتیں ان کو ختم نہیں کر سکتی۔ ان سب کے باوجود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ باغیوں کا زمانہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے زمانے کو یہ کہا جاتا ہے، ان کی حکومت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے وہ باغیوں کی حکومت ہے۔ اور اس باغیانہ گفتگو پر، باغیانہ بات پر دلائل پیش کرنے والے دلائل پیش کرتے ہیں اور دلائل غیر پیش نہیں کرتے، بلکہ اہل سنت والجماعہ کے کتنے لوگ ہیں جو حضرت امیر معاویہ کو باغی قرار دیتے ہیں۔ ان بیوقوفوں سے دلیل پوچھی جائے تو دلیل دیتے ہیں کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے بخاری شریف باب التعاون فی بناء المسجد حدیث نمبر 447 پر نقل فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر کو ایک مرتبہ بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا کہ عمار تمہارے لیے خرابی ہو، تمہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ حضرت عمار بن یاسر کو جب ہم دیکھتے ہیں، تاریخ کے اوراق کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے حضرت عمار بن یاسر جنگ صفین کے اندر شہید ہوئے ہیں اور جنگ صفین میں اگر لڑائی ہے تو حضرت علی کی ہے، حضرت امیر معاویہ کی ہے۔ حضرت عمار حضرت علی کی طرف سے لڑ رہے ہیں تو حضرت امیر معاویہ نے حضرت عمار کو شہید کیا۔ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی جو فوج تھی، حضرت امیر معاویہ کی جو حکومت تھی وہ باغیانہ حکومت تھی۔ ان لوگوں نے دلیل پیش کی ہے قرآن کریم کی آیت سے نہیں بلکہ امام بخاری کی اس حدیث سے۔ لیکن اس حدیث کا منشا کیا ہے، اس حدیث کا مقصد کیا ہے؟ اگر یہ لوگ اس کو دلیل کہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں استدلال نام کی کوئی چیز نہیں، بلکہ اس کو دلیل کہنا بھی دلیل کی توہین ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ اتنا بڑا دعویٰ کرنے
سمجھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ اس دعوے پر دلیل پوچھتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اور اس بات کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر جچا لینا چاہیے اور بسا لینا چاہیے کہ باغی تو وہ ہوا کرتا ہے، ارے باغی تو وہ ہوا کرتا ہے کہ جو پہلے حکومت کے ہاتھ پر بیعت کر لے، امیر المؤمنین کے ہاتھ پر بیعت کر لے اور بیعت کرنے کے بعد پھر اس سے خلاف ورزی کرے، اس کو باغی کہا جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے بیعت بھی نہیں کی ہے تو باغی کہاں پر کہلائیں گے؟ لیکن اگر کوئی پھر بھی یہ کہے امیر معاویہ باغی ہے اس حدیث کی روشنی میں، تو پھر ہم کو کہنے کی اجازت دینی چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر اور ان کی جماعت اس حدیث کا مصداق نہیں، بلکہ اس حدیث کا مصداق خوارج کی جماعت ہے۔ اس خوارج کی جماعت پر دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے، امام بخاری علیہ الرحمہ نے تاریخ صغیر کے اندر حدیث نمبر 412 پر نقل فرمایا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لا اموت الا قدرا بین فئتین مؤمنتین، کہ میں اگر شہید کیا جاؤں گا تو دو مسلمانوں کی جماعت کے درمیان مجھ کو شہید کیا جائے گا۔ مسلمانوں کی ایک جماعت حضرت امیر معاویہ کی ہے، مسلمانوں کی ایک جماعت حضرت علی کی ہے، تو حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان مجھ کو شہید کیا جائے گا۔ ارے ان کو شہید کرنے والے کون ہیں؟ ان کو شہید کرنے والے یہی خوارج ہیں۔ اگر ہم اعلیٰ سبیل الطریق کی دلیل پکڑنا چاہیں تو پھر دلیل پکڑنے کی اجازت ہونی چاہیے کہ در حقیقت باغی تو وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے خلافت کو چھیننا چاہا تھا اور تمام کے تمام مسلمانوں کے نزدیک یہ لوگ باغی قرار پائے تھے۔ یہ باغی ہی وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی کو پھر مجبور کیا تھا کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ یہ باغی حضرت عثمان غنی کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، پھر حضرت علی کے لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر حضرت علی کے لشکر سے نکل کر کے بعد میں خوارج بن جاتے ہیں۔ یہی باغی در حقیقت خوارج ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر مال غنیمت کو تقسیم فرمایا، ایک شخص کھڑے ہو کر کے اعتراض کرنے لگا، صحابہ نے اس کو قتل کرنا چاہا۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا تھا یقتل فی الفئۃ الباغیہ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، کہ تم لوگ اس کو قتل مت کرو، یہ تو باغی جماعت کے درمیان قتل کر دیا جائے گا اور یہ باغی جماعت تو ایسی ہے کہ یہ اسلام سے ایسے نکل جائے گی جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے۔ امام الانبیاء نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ فئت باغیہ خوارج کو کہا جاتا ہے۔ اگر آپ اس سے آگے دلیل سمجھنا چاہیں تو پھر دلیل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام حاکم نے مستدرک حاکم میں حدیث نمبر 2645 پر نقل فرمایا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے بیٹے کو حضرت اکرمہ کو اور حضرت علی کو حضرت ابو سعید خدری کے پاس بھیجا کہ جاؤ جا کر کے ان سے یہ معلوم کرو کہ امام الانبیاء نے خوارج کے سلسلے میں کون سی حدیث نقل فرمائی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری حدیث کے راوی ہیں، حضرت ابو سعید خدری نے حدیث نقل فرمانی شروع کی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں ہم لوگ مسجد نبوی کی تعمیر کے اندر مشغول تھے، اس وقت کی صورت حال یہ تھی حضرت عمار بن یاسر ہمارے درمیان موجود تھے، وہ ایک ایک پتھر اٹھا کر کے لا رہے تھے اور لے جا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو بلایا، بلانے کے بعد ان سے گفتگو کی اور پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عمار تمہارے لیے ہلاکت ہو، تمہیں تو ایک باغی جماعت قتل فرمائے گی۔ ذرا آپ اس استدلال میں غور کریں۔ حضرت ابو سعید خدری جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ خود فرماتے ہیں کہ یہ حدیث خوارج سے متعلق ہے اور اسی کو علامہ سمودی علیہ الرحمہ نے وفاء الوفا کی پہلی جلد کے اندر نقل فرمایا۔ حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا تقتلوک اصحابی، عمار تجھے میرے صحابہ قتل نہیں کریں گے بلکہ تجھے تو باقی جماعت قتل کرے گی۔ تو ہم کہنا یہ چاہتے ہیں باقی جماعت کی اگر مصداق ہے تو وہ خوارج کی جماعت مصداق ہے، حضرت امیر معاویہ کی جماعت یہ باقی جماعت کی مصداق نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی پھر بھی اس بات پر اڑا رہے کہ نہیں حضرت امیر معاویہ باقی ہے تو پھر ہمیں سوال کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ ہم سوال کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو لے کر کے، اگر حضرت علی غلط ہے تو ہم مان لیں گے حضرت معاویہ باقی تھے، اگر حضرت حسن غلط ہے ہم مان لیں گے معاویہ باقی تھے۔ ہمارا سوال کیا ہے؟ ہمارا سوال یہ ہے قرآن کریم میں سورہ حجرات میں آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا باغیوں کا حکم فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، کہ باغیوں سے قتال کیا جائے گا اور قتال کو موقوف نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے باغیوں کا حکم یہ نقل فرمایا ہے، ان سے قتال بند نہیں کرنا ہے۔ لیکن ہم حضرت علی کے عمل کو دیکھتے ہیں، انہوں نے صلح کیوں فرما دی تھی؟ حضرت علی نے صلح کی ہے، یہ دلیل اس بات کی ہے امیر معاویہ باقی نہیں تھے۔ کوئی کہہ سکتا ہے حضرت علی کا یہ انفرادی عمل ہے تو ہم دلیل پکڑتے ہیں حضرت حسن کے عمل سے۔ حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی ہے، اس صلح کے اوپر تمام کے تمام صحابہ خوش تھے اور اس خوشی کی بنیاد پر انہوں نے اس سال کو عام الجماعہ کا نام دیا تھا
دلیل اس بات کی ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والے حضرت امیر معاویہ نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر حضرت امیر معاویہ باغی ہے تو حضرت حسن نے ان سے صلح کیوں فرمائی ہے؟ پھر ہم آگے تیسری دلیل پکڑتے ہیں، اگر حضرت امیر معاویہ باغی تھے اللہ کے رسول نے یہ کیوں ارشاد فرمایا تھا اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیا، میرے مولا معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دینا؟ اور اگر کوئی اس بات کو بھی نہ مانے ہم سوال کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری فیعت باغیہ والی حدیث کے راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ فیعت باغیہ والی حدیث کے راوی ہیں، حضرت ابن عمر فیعت باغیہ والی حدیث کے راوی ہیں، اگر یہ حضرات جانتے کہ حضرت امیر معاویہ باغی تھے تو ان حضرات نے حضرت امیر معاویہ کے خلاف جہاد کیوں نہیں کیا تھا؟ اور ہم آگے دلیل پکڑتے ہیں حضرت ابو قتادہ کے عمل سے، حضرت خزیمہ کے عمل سے، یہ دونوں حضرات بھی فیعت باغیہ والی حدیث کے راوی ہیں، لیکن ان دونوں حضرات نے کبھی اپنی زندگی میں حضرت امیر معاویہ کے باطل پر ہونے اور ان کے باغی ہونے پر اس حدیث سے کبھی استدلال نہیں کیا۔ تو صحابہ نے استدلال نہیں کیا، حضرت ابو سعید خدری نے استدلال نہیں کیا، حضرت علی نے آپ کو باغی نہیں سمجھا، حضرت حسن نے آپ کو باغی نہیں سمجھا، اور بعد کا رافضی حضرت امیر معاویہ کو باغی کہے اور حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت کو باغیانہ دور حکومت کہے۔ رب تعالیٰ کی قسم یہ اس صحابی کے ساتھ ایک ظلم ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں۔ ہم اس سے آگے بڑھ کر کے ایک بات اور کہنا چاہتے ہیں کہ ہم مان لیتے ہیں حضرت امیر معاویہ باغی ہے، ارے باغیوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ نہیں کیا جاتا۔ ہم تاریخ کی کتابوں میں دیکھتے ہیں، طبقات ابن سعد میں ایک بات موجود ہے، علامہ ابن سعد علیہ الرحمہ نے طبقات کی دوسری جلد میں صفحہ 101 پر نقل فرمایا ہے کہ حضرت قاسم بن عباس ہیں، یہ بنو ہاشم میں ہیں، حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں غزوہ سمرقند کے اندر گئے ہیں اور جا کر کے انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں لڑائی لڑی ہے۔ ہم اگر دیکھتے ہیں حضرت حسن کے عمل کو، حضرت حسن کے عمل کو حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کی 8ویں جلد میں نقل فرمایا ہے۔ حضرت حسن حضرت امیر معاویہ کے پاس جاتے تھے، حضرت امیر معاویہ ان کو ہدایہ دیا کرتے تھے، حضرت حسین امیر معاویہ کے پاس جاتے تھے، وہ ان کو ہدایہ دیتے تھے، حضرت عبداللہ ابن جعفر حضرت معاویہ کے پاس جاتے تھے، حضرت معاویہ ان کو ہدایہ دیا کرتے تھے۔ ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر حضرت امیر معاویہ باغی ہیں تو قاسم بن عباس جو بنو ہاشم میں ہیں کیوں حضرت امیر معاویہ کے جھنڈے کے تلے آئے ہیں؟ اگر حضرت امیر معاویہ باغی ہیں، حضرت حسن نے کیوں ان سے نذرانے وصول کیے ہیں؟ حضرت حسین نے کوئی ان سے نذرانے وصول کیے ہیں؟ عبداللہ ابن جعفر نے کیوں ان سے نذرانے وصول کیے ہیں؟ یہ ہماری کتابوں کی بات نہیں۔ اگر ہم شیعوں کی کتابیں دیکھتے ہیں تو شیعوں میں بھی ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب جلاء العیون کے صفحہ نمبر 270 پر نقل فرمایا ہے کہ حضرت حسن تھے، حضرت حسین تھے، امیر معاویہ کے پاس جاتے تھے، وہ ان کو ہدایہ دیا کرتے تھے۔ اگر یہ ہدایہ قبول کرنا درست تھا، اگر ان حضرات کا جانا درست تھا تو پھر ہمیں کہنے کی اجازت ہونی چاہیے کہ امیر معاویہ باغی نہیں تھے۔ اگر امیر معاویہ کو باغی مانتے ہو تو پھر حضرت حسن کے عمل کو بھی غلط کہنا ہوگا اور حضرت حسین کے بھی عمل کو غلط کہنا ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ، دو باتیں اور آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہے اور پھر بات ختم کروں گا۔ مجھ کو بھی محسوس ہو رہا ہے کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن مجبوری ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر ہم شان کو دیکھیں، دراصل یہ چیزیں ہم جانتے ہیں کہ مناظرے میں یہ چیزیں نہیں آئیں گی۔ مناظرے کا جو موضوع ہے ادھر سے حضرت امیر معاویہ پر اعتراضات ہوں گے اور ان کے جوابات ہوں گے۔ فیعت باغیہ والا یہ اعتراض ایسا تھا کہ پورے مناظرے میں واضح نہیں ہو پائے گا اور نہیں ہو پائے گا، اس لیے اس پر گفتگو کی گئی۔ اور شان حضرت امیر معاویہ پر بھی شاید گفتگو نہ ہو تو چند باتیں کہہ کر کے اور اہل السنہ والجماعہ کا موقف پیش کر کے اپنی بات ختم کرنی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ، یہ کاتبین وحی کے بارے میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے اور حضرت امیر معاویہ کاتبین وحی میں ہے۔ ہم حدیث میں دیکھتے ہیں امام ترمذی نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں حدیث نقل فرمائی، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیا۔ علامہ ہیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر نقل فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے بارے میں دعا کی تھی، الہ العالمین معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دینا اور اس کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمانا۔ علامہ ذہبی نے تاریخ اسلام کے اندر نقل فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ کو امام الانبیاء نے فرمایا تھا کہ معاویہ جب تم کو اللہ حکومت دے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ علامہ ذہبی تاریخ اسلام میں نقل فرماتے ہیں وہ اس بات کو حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں نقل فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے حضرت امیر معاویہ کو فرمایا تھا الہ العالمین اس کے پیٹ کو علم سے بھر دینا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ کو دعا دی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ کی حکومت کی پیشین
گوئی کی ہے. جب ہم صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے امام بخاری شریف میں حدیث نقل فرماتے ہیں حضرت عباس کے سامنے کسی شخص نے حضرت امیر معاویہ پر اعتراض کیا تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ امیر معاویہ صحابی رسول ہیں, وہ فقیہ اسلام ہیں, ان پر اعتراض پیش کرنے کی ضرورت نہیں. یہ جملہ کہنے والا کوئی بنو امیہ کے خاندان کا نہیں بلکہ بنو عباس میں سے, بنو ہاشم میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں جنہوں نے امیر معاویہ کو کاتب وحی کہا, امیر معاویہ کو صاحب رسول کہا, امیر معاویہ کو فقیہ اسلام کہا. ہم جب آگے بڑھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں. البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نقل فرماتے ہیں حضرت علی نے فرمایا تھا کہ لوگوں تم معاویہ کے حکومت کی اور معاویہ کے اقتدار کی قدر کر لو. اگر تم نے معاویہ کو کھو دیا تو پھر سر جسموں سے اس طریقے سے کٹ کر کے گریں گے جس طریقے سے حنظل کا پھل اپنے درخت سے الگ ہو جایا کرتا ہے. یہ جملہ کہنے والے حضرت علی ہیں. جب ہم تابعین اتباع تابعین میں دیکھتے ہیں امام اعمش امام احمد بن حنبل کو انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو مہدی کہا ہے. عبداللہ ابن مبارک کے سامنے کسی شخص نے کہا کہ عمر ابن عبد العزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا تھا کہ امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں جو گرد و غبار جم جاتا ہے وہ گرد و غبار بھی عمر ابن عبد العزیز سے 1000 درجے افضل ہے. یہ جملہ کہنے والا کوئی اور نہیں عبداللہ ابن مبارک ہے. عبداللہ ابن مبارک وہ ہے جس کے بارے میں ذہبی نے فرمایا ہے اور جس کے بارے میں بہت سے محدثین کی رائے یہ ہے کہ ان کے جو الفاظ ہوا کرتے تھے وہ صحابہ اور کلام نبوت کی طرح ان کے الفاظ ہوتے تھے. انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ امیر معاویہ کا مقام و مرتبہ ایسا ہے کہ عمر ابن عبد العزیز امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں اگر گرد و غبار جمع ہو جائے وہ عمر ابن عبد العزیز سے 1000 درجے عمر ابن عبد العزیز سے معلوم کرتے ہیں. امیر معاویہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ حضرت عمر ابن عبد العزیز فرماتے ہیں ان کے سامنے ایک شخص نے حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہا. حضرت عمر ابن عبد العزیز نے کوڑوں کے ذریعے اس کی خبر لی, اس آدمی کو سزا دی ہے. امام بخاری علیہ الرحمہ سے معلوم کریں امام بخاری نے بخاری شریف میں امام معاویہ کے فضائل میں مستقل باب باندھا ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں قاضی عیاض کو, قاضی عیاض نے الشفا کے اندر حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ارشاد فرمایا اگر کوئی ان کے اوپر لعنت کرتا ہے, کوئی اگر امیر معاویہ کو برا بھلا کہتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے, اس پر رسول کی لعنت ہے اور تمام کے تمام فرشتوں کی اس پر لعنت ہے. ہم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی سے معلوم کرتے ہیں امیر معاویہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے. پیران پیر فرماتے ہیں امیر معاویہ کے پیر میں لگنے والا گرد و غبار بھی ایسا ہے کہ میں اس کے وسیلے سے اللہ رب العزت سے دعا کروں اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرما لیں گے. یہ پیران پیر کا جملہ ہے. اگر ہم مجدد الفسانی کو دیکھیں مجدد الفسانی نے فرمایا کہ امیر معاویہ خلیفہ برحق ہیں. ملا علی قاری سے معلوم کریں ملا علی قاری نے فرمایا امیر معاویہ امام عادل تھے. ان کے بارے میں جتنی بھی روایات ہیں اکثر روایات موضوعات پر مشتمل ہیں. اگر ہم حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اپنے اکابر سے معلوم کریں ابن خلدون سے معلوم کریں ابن خلدون نے کہا امیر معاویہ کا زمانہ تو ایسا ہے ان کے زمانے کو ان کا زمانہ خلفائے راشدین کے زمانے کی طرح ہے. ان کو تو میرا دل یہ چاہتا ہے خلفائے راشدین میں ان کا تذکرہ کروں اور میں تو ان کو خلفائے راشدین میں مانتا ہوں. یہ ابن خلدون نے بات کہی ہے. ہم اگر اپنے اکابر میں دیکھیں مفتی کفایت اللہ کو دیکھنا, حضرت تھانوی کو دیکھنا, حضرت مدنی کو دیکھنا, حضرت شیخ زکریا کو دیکھنا, مولانا خلیل احمد سہارنپوری کو دیکھنا اور اپنے اکابر کو دیکھنا, تمام کے تمام اکابر نے حضرت امیر معاویہ کی عظمت کا اعتراف کیا ہے, ان پر وارد ہونے والے اعتراضات کا دفاع کیا ہے. اور بعد کے زمانے میں احمد رضا خان صاحب بریلوی نے بھی احکام شریعت میں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں فرمایا کہ جو ان کے اوپر کلام کرتا ہے وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے. یہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں پوری امت کا اتفاق ہے. اگر کوئی ان سب کے باوجود حضرت امیر معاویہ کی عظمت کا قائل نہ ہو, کوئی ان سب کے باوجود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کرے تو یہ قرآن کریم کی بھی مخالفت ہے, کلام نبوت کی بھی مخالفت ہے, کلام صحابہ کی بھی مخالفت ہے اور اجماع امت کی بھی مخالفت ہے. اس مخالفت کو بعض لوگوں نے دلیل سے مضبوط کیا اور انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حدیث کے اندر آیا ہے ترکت فیکم امرین کتاب اللہ وعترتی, لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا اور اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑنا. ان لوگوں نے دلیل یہ دی کہ دیکھو ایک طرف حضرت علی ہیں, ایک طرف حضرت امیر معاویہ ہیں. امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑنا, لہذا تم حضرت علی کو مضبوطی سے پکڑو. اگر تم نے حضرت علی کو مضبوطی سے پکڑا تو امام الانبیاء کی اس حدیث پر عمل ہوگا. اگر تم نے حضرت علی کو مضبوطی سے نہ پکڑا بلکہ امیر معاویہ کا دفاع کیا یا امیر معاویہ کا ساتھ دیا, تم اس حدیث کی مخالفت کرنے والے ہو. یہ لوگوں نے دلیل پیش کی ہے اور یہ شیعوں نے مستقل طریقے سے اپنے موقف پر دلیل پیش کی ہے. لیکن جب ہم اس دلیل کا جائزہ لیتے ہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے, یہ میری آخری بات ہے, ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں دو قسم کی روایات ہیں. پہلی روایت تو آپ علیہ الصلوۃ
فرمایا ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنتی، نبی نے دوسرا ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و عترتی، نبی نے دو باتیں فرمائی ہیں، لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک حدیث میں امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا اللہ کی کتاب کو اور سنت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اللہ کی کتاب کو اور اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ ہے، دونوں حدیثوں میں تعارض ہے، لیکن حسن اتفاق ہے کہ دونوں حدیث کو روایت کرنے والے تقریباً 10 صحابہ ہیں۔ اس حدیث کو بھی 10 صحابہ نے روایت کیا ہے، اہل بیت والی حدیث کو بھی 10 صحابہ نے روایت کیا ہے، اور یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ صحیحین میں سے دونوں روایتوں میں سے کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ کتاب اللہ و سنتی والی بھی روایت نہیں، کتاب اللہ و عترتی والی روایت بھی موجود نہیں۔ ہم پہلے کتاب اللہ و عترتی والی روایت کا جائزہ لیتے ہیں۔ کتاب اللہ و عترتی والی روایت کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، اگر وقت ہوتا تو اس کے تمام روات پر آپ کے سامنے گفتگو ہوتی، لیکن وقت اس بات کا تقاضا نہیں کرتا۔ ہم پہلے اس حدیث پر غور کرتے ہیں۔ یہ حدیث محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ کتاب اللہ و عترتی، امام الانبیاء کے منشا کو سمجھیں۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا لوگوں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک اہل بیت ہے۔ ہم سوال یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کو ہر فیصلے میں حکم بنایا جائے، وہ کتاب قطعی ثبوت ہے، اس کتاب پر مضبوط طریقے سے اعتماد کیا جائے۔ اگر کوئی اس کتاب پر اعتماد نہیں کرتا وہ بندہ مسلمان کہلانے کا لائق نہیں۔ جب ہم نے اس بات کو سمجھا تو اب ہمارا یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا اسی انداز کا اعتماد اہل بیت پر ضروری ہے؟ اگر اہل بیت پر اس انداز کا اعتماد ضروری ہے تو پھر ثابت کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر اہل بیت پر اس انداز کا اعتماد ضروری نہیں ہے تو پھر آپ کا یہ استدلال تام نہیں ہوگا۔ تام ہونے کا مطلب تو یہ ہوگا کہ آپ یہ ثابت کریں کہ جس طریقے سے کتاب اللہ کا تمسک ہوگا اسی طریقے سے اہل بیت کا بھی تمسک ہوگا، لیکن یہ واضح سی چیز ہے کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کے الگ معنی ہے، اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑنے کے الگ معنی ہے۔ پھر ہم دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں اہل بیت میں 5 لوگ آتے ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت جعفر ہیں، حضرت عقیل ہیں، حضرت عباس ہیں اور حضرت حارث ہیں۔ ان 5 لوگوں کی اولاد اہل بیت کے اندر آتی ہے۔ ہم شیعوں سے سوال کرتے ہیں کہ 5 لوگوں کی اولاد جب اہل بیت میں آتی ہے تو تم لوگوں نے ان 5 لوگوں میں سے صرف حضرت علی ہی کو کس دلیل سے خاص کیا ہے؟ اور پھر حضرت علی تو بہت دور کی بات ہے، حضرت علی کی اولاد میں حضرت حسین کی اولاد کو انہوں نے اہل بیت کہا ہے، صرف اور صرف حضرت حسین کی اولاد کو اہل بیت کہا ہے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں اہل بیت تو 5 لوگوں کی اولاد کا نام ہے، اہل بیت کو اگر تم نے اولاد علی کے ساتھ خاص کر دیا تو یہ اختصاص صحیح نہیں ہوگا۔ جب یہ اختصاص صحیح نہیں ہوگا تو معلوم یہ ہوا کہ اس حدیث سے استدلال کرنا صحیح نہیں۔ اب اس حدیث کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول ارشاد فرمانا چاہتے ہیں لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک اہل بیت ہے۔ اس حدیث کا اگر ظاہری مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے کتاب اللہ پر اعتماد ضروری ہے اسی طریقے سے اہل بیت پر اعتماد ضروری ہے تو استدلال تام نہیں ہوتا۔ اگر ہم اس حدیث کے مضمون کو قرآن کریم میں تلاش کرتے ہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، لوگوں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہے اور میں ہدایت کے لیے تمہارے درمیان آیا ہوں، میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، بس اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ اہل بیت کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا۔ اس حدیث میں امام الانبیاء یہی ارشاد فرمانا چاہتے ہیں لوگوں تمہارے درمیان ہدایت کے لیے اللہ کی کتاب ہے، اور جہاں تک اہل بیت کی بات ہے تو ان کے ساتھ نرمی کا اور محبت کا معاملہ کرنا۔ اس پر اگر دلیل پوچھتے ہو تو امام مسلم نے دلیل نقل فرمائی ہے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو نقل فرمایا کہ ترکت فیکم امرین کتاب اللہ، اور پھر اس کے بعد امام مسلم فرماتے ہیں حدیث میں ہے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ امام الانبیاء نے اس حدیث کے اندر اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اہل بیت کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا۔ جب اس حدیث کا مطلب یہ ہوا تو واضح طریقے سے دوسری طرف حدیث متعین ہو گئی۔ امام الانبیاء فرمانا چاہتے ہیں ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنتی، اگر تم لوگ ہدایت پر عمل کرنا چاہتے ہو، تم لوگ اگر سیدھے راستے پر قائم رہنا چاہتے ہو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا اور میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا۔ اگر ہم اس حدیث کے مضمون کو قرآن کریم میں دیکھتے ہیں وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امر، اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اس حدیث کے مضمون کو بیان فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس آیت میں اس حدیث کا مضمون ہے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا۔ اس آیت میں اس حدیث کا مضمون ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اس آیت میں اس حدیث کا مضمون ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، اس حدیث کا مضمون ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا ہے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری سنت ہے۔ دراصل یہی اصل حدیث ہے، اور جو اہل بیت کی بات نقل کر دی جاتی ہے وہ اس حدیث سے دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کا یہ مقصد نہیں جو ہم لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ آج کے مناظرے میں اسی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کے مخالف نہیں تھے، بلکہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار مناقب اور فضائل ہیں، اور ان کی بے شمار قربانیاں ہیں، اور ان پر وارد ہونے والے جو اعتراضات ہیں وہ در حقیقت رافضیت کی سوچ ہے اور وہ شیعیت کی فکر ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس سوچ کو نہ صحابہ نے رائج کیا ہے اور نہ اس سوچ کو تابعین نے، نہ اتباع تابعین نے۔ یہ اہل السنہ والجماعہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس انداز کی کتابوں کو بھی عام کیا جائے، اس انداز کی فکر کو بھی پھیلایا جائے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک گستاخی کر کے ضرور رخصت ہوں گا کہ ہمارے درمیان بہت سی ایسی کتابیں پائی جاتی ہیں جو اہل السنہ والجماعہ کی لکھی ہوئی ہیں اور ہمارے درمیان موجود ہیں۔ حضرت امیر معاویہ پر ان میں اعتراض ہیں، پڑھانے والے ان اعتراضات کا رد نہیں کرتے اور ہمارے پڑھنے والے ان سے دھوکے میں پڑ جاتے ہیں۔ کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے چہاروں کے نصاب میں جو تاریخ ملت موجود ہے وہ محض حفاظ اور بکواس پر مشتمل ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے انتہائی عاجزی اور ادب کے ساتھ ایک صحابی کا ادنا غلام ہونے اور اکابر علماء دیوبند کے ترجمان ہونے یا ان کے پاؤں کے دھول ہونے کی حیثیت سے اکابر علماء دیوبند سے مطالبہ ہے کہ ایسی کتابوں کو کہ جس میں حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کی گئی ہو نصاب سے نکال دینا چاہیے، اور کسی ایسی کتاب کو رکھا جائے کہ جس میں صحابہ کے تقدس کو پامال نہ کیا جائے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ باتوں کو سمجھنے کی اور اہل السنہ والجماعہ کی حقیقی ترجمانی اور صحابہ کے تقدس اور ان کی عظمت کو بیان کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا